بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. فرماتے ہیں ولیس مشروعا من الامور، ولیس اور نہیں ہے مشروعا شریعت قرار دیا گیا من الامور کاموں میں سے غیر الذی اس کے علاوہ فی شرعنا جو ہماری شریعت میں مذکور ذکر کیا گیا ہے. ولیسا اور نہیں ہے مشروعاً شریعت قرار دیا گیا مشروع من الامور کاموں میں سے غیر الذی اس کے علاوہ فی شرعنا جو ہماری شریعت میں مذکور ہے، یعنی وہی کام شریعت قرار دیا گیا ہے جس کام کا ذکر ہماری شریعت میں ہے. جس کام کا ذکر ہماری شریعت میں نہیں ہے وہ کام مشروع بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے. یعنی شریعت صرف وہی کام مشروع ہے، شریعت میں ہے جس کا ذکر ہماری شریعت میں ہے. جس کا ذکر ہماری شریعت میں نہیں ہے وہ کام مشروع بھی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں وسائل الامور. وسائل الامور یہ وسیلہ کی جمع ہے وسائل. وسائل الامور کاموں کے وسائل کل مقاصد مقاصد کی طرح ہیں. وحکم تو حکم لگا بہذا الحکم اسی حکم کے ساتھ للزوائد زوائد کے لیے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ایک مقاصد ہوتے ہیں، ایک وسائل ہوتے ہیں اور ایک زوائد یعنی متمات ہوتے ہیں. مقاصد کا مطلب جو بنیادی مقصد، جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ہمارا اصل مقصد نماز پڑھنا ہے، یعنی ہم پر نماز فرض ہے. اب مقصد نماز ہے لیکن اب نماز سے پہلے وضو بھی کیا ہے، ضروری ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب یہ وضو کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے، یا گھر سے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کے آنا یہ نماز کا وسیلہ ہے، یعنی نماز تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. اسی طرح متمات یعنی اس عمل کو پورا کرنے والی چیز، مثلا نماز پڑھ کے واپس گھر پہنچنا. اب اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے، نماز ہے. اب نماز کا حکم کیا ہے، فرض. اب جو نماز کی ادائیگی کا وسیلہ ہے، یعنی نماز کی ادائیگی تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان وسائل کا حکم وہی ہوتا ہے جو حکم مقاصد کا ہے. مثلا میں نے مثال دی ہے کہ نماز یہ اصل فریضہ ہے، اصل مقصد نماز پڑھنا ہے، لیکن اب نماز فرض ہے. جو حکم نماز کا ہے وہی حکم نماز کے وسائل کا ہے، یعنی نماز کی ادائیگی تک پہنچانے والے اعمال کا ہے. مثلا وضو ہے. اب اگر نماز فرض ہے جو اصل مقصد ہے تو وضو بھی کیا ہوگا، فرض. اب باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کے آنا بھی کیا ہوگا، فرض ہوگا. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو حکم اس کا ہوتا ہے وہی حکم اس تک پہنچانے والے ذرائع اور اسباب کا ہوتا ہے. مثلا ایک عمل مسنون ہے، اب اس عمل تک پہنچانے والے جو امور ہیں وہ بھی کیا ہوں گے، مسنون ہوں گے. ایک عمل حرام ہے، حرام کام کے وسائل ذرائع بھی کیا ہوں گے، حرام. ایک کام مکروہ ہے، اس کے ذرائع وسائل بھی مکروہ ہوں گے. تو یہ بتاتے ہیں وسائل الامور کاموں کے وسائل، یعنی کاموں تک پہنچانے والے ذرائع، اسباب اور وسائل جو ہیں کل مقاصد وہ کاموں کے مقاصد کی طرح ہیں.
یعنی ایک کام اگر فرض ہے تو اس کے وسائل بھی کیا ہے؟ فرض ہوں گے. ایک کام اگر مسنون ہے تو اس کے وسائل بھی مسنون ہیں. ایک کام اگر حرام ہے تو اس کے وسائل بھی حرام ہیں. ایک کام اگر مکروہ ہے تو اس کے وسائل بھی مکروہ ہیں. یعنی جو حکم مقاصد کا ہے وہی حکم ان مقاصد تک پہنچانے والے وسائل، ذرائع اور اسباب کا ہے. وحکم، تو حکم لگا، بہذا الحکم، اسی حکم کے ساتھ. مطلب وہی جو پیچھے گزرا ہے کہ بھائی جو حکم اصل مقصد کا ہے وہی حکم لگاؤ للزوائد، زوائد کے لیے. زوائد سے آسان مطلب یہی ہے کہ بھائی اب ان مقاصد کو پورا کرنے والی جو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ان تک پہنچانے والی چیزیں، ایک ہے ان کو پورا کرنے والی. مثلا آپ گھر سے آگے نماز پڑھ لیں، یہ تو آپ آگے ہیں. اب اس کا اتمام، اس کو پورا یہ کرنا ہے کہ آپ پڑھ کے واپس کیا ہے، گھر بھی جائیں. تو مطلب ان کے متمات، یعنی ان مقاصد کو جو پورا کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو حکم مقاصد کا ہے. والخطا، اور خطا، والاکراہ، اور اکراہ، والنسیان، اور نسیان. اسقطہ، گرایا ہے اس کو، معبود الرحمن، ہمارے معبود نے جو کہ رحمان ہے. خطا کیا ہوتی ہے؟ خطا کا آسان مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کرنا کچھ چاہتا ہے، اس سے ہو کچھ جاتا ہے. کہنا کچھ چاہتا ہے اور کہہ کچھ دیتا ہے، یہ خطا ہے. کہ کرنا کچھ اور چاہتا ہے، اس سے ہو کچھ اور جاتا ہے. مثلا وہ مارنا کسی اور چیز کو چاہتا ہے، جا کے لگتی کسی اور چیز کو ہے، یہ خطا ہے. کہنا کچھ اور چاہتا ہے، زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے. نسیان یہ ہوتا ہے کہ ایک کام آدمی کو یاد ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن عمل کرتے وقت وہ ذہن میں کیا ہے نہیں رہتا. پتہ ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، یہ کام اس طرح ہے، یہ ہر جائز نہیں، لیکن جب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے. تو اقرا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی کام پر کیا ہے، مجبور کرنا. اور مجبور کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک اقرا، مجبور کرنا ایسا ہوتا ہے جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. مثلا زبردستی کسی کو کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے، کسی جگہ جا کے بند کر دیتا ہے، یا کسی جگہ اس کو جا کے داخل کر دیا جاتا ہے. اب اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا. مجبور اتنا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. زبردستی پکڑ کے کوئی لے گیا، کسی جگہ بند کر دیا ہے، یا کوئی ایسا سلسلہ ہے. ایک اقرا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. مثلا کوئی کسی کو کہتا ہے جاؤ تم فلاں آدمی کو قتل کر کے آؤ. اب اس میں کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا، میں اس کو قتل نہیں کرتا، میں یہ ظلم نہیں کرتا، میں یہ زیادتی نہیں کرتا، میں تجھے مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لیکن وہ جا کے قتل کر دیتا ہے. اس قتل میں کم از کم اس کا اپنا کیا تھا، اختیار تھا. وہ کلی طور پر بالکل مجبور اور اس پر اقرا اور زبردستی نہیں تھی. اس یہ کہتے ہیں کہ بہرحال خطا والخطا، اور خطا والاکراہ، اور اکراہ، والنسیان، اور بھول، اسقطہ، اس کو گرایا ہے، معبود ہونا، ہمارے معبود، الرحمن، جو کہ رحمان ہے اس نے. یعنی خطا، اقرا زبردستی، اور بھول یہ ہمارے معبود جو کہ رحمان ہے اس نے اس پر مواخذہ اور اس پر پکڑ گرا دی ہے. یعنی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے. لیکن مع الاتلاف، تلف کرنے کے ساتھ، یثبت البدل، بدل کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کی کوئی چیز تلف کرتا ہے، ضائع کرتا ہے،
گو کہ کسی نے اس کو کہا کہ تم یہ کام کرو، مثلا میں نے کہا جی قتل کرو یا فلاں کی فلاں چیز ضائع کرو، تو کہتے ہیں کہ اطلاف کے ساتھ، لیکن معل اطلاف تلف کرنے کے ساتھ یثبت البدل، بدل کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی اس نے کسی کی چیز ضائع کی ہے، کہتا ہے جی مجھے فلاں نے مجبور کیا ہے، فلاں نے زبردستی کی ہے، تو کسی کو قتل کر دیا یا اس کی کوئی چیز ضائع کی ہے تو اس پر بدل پڑے گا، یعنی اس کی ضمانت پڑے گی، اس پر دیت پڑے گی، یا کوئی بھی جو اس کا بدل ہے وہ اس پر لازم ہوگا. وَيَنْتَفِ التَّعْصِيمُ عَنْهُ، اور نفی ہوتی ہے گناہگار ہونے کی اس سے، والزلل، اور پھسلنے کی. ینتفی التعصیم، و نفی ہوتی ہے گناہگار ہونے کی عنہ اس سے، والزلل، اور پھسلنے کی. مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز کسی کی تلف کی ہے تو اس کا بدل، اس کی ضمانت اس پر پڑے گی. البتہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی چلو وہ گناہگار نہیں ہوگا، یا اس پر کوئی سزا اور اس کے علاوہ نہیں ہوگی. وَلَيْسَ مشروعاً، اور نہیں ہے مشروع یعنی شریعت قرار دیا گیا، من الامور، کاموں میں سے، غیر الذی، اس کام کے علاوہ، فی شرعنا، جو ہماری شریعت میں مذکور ذکر کیا گیا ہے. یعنی مشروع صرف وہی کام ہے جو ہماری شریعت میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر ہماری شریعت میں نہیں ہے وہ مشروع بھی نہیں ہے. وسائل الامور، کاموں کے وسائل، کل مقاصد، وہ کاموں کے مقاصد کی طرح ہے. یعنی جو مقاصد کا حکم ہے وہی حکم وسائل ذرائع کا ہے. مقاصد اگر فرائض ہیں تو ان کے وسائل بھی فرائض میں آئیں گے. مقاصد اگر حرام ہیں تو وسائل بھی حرام ہوں گے. مقاصد اگر مسنون ہیں تو وسائل بھی مسنون ہوں گے. مقاصد مباح ہیں تو وسائل بھی مباح ہوں گے. مقاصد اگر حرام ہیں تو وسائل بھی حرام ہوں گے. وَحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ، تو حکم لگا اسی حکم کے ساتھ. یعنی جس طرح وسائل کا حکم ہے کہ جو مقاصد کا حکم ہے وہی وسائل کا ہے، تو یہی حکم تم لگاؤ للزوائد، زوائد کے لیے بھی، یعنی ان کاموں کے لیے جو کام مقاصد کو پورا کرنے والے. ایک تو مقاصد تک پہنچانے والے، ایک مقاصد کو پورا کرنے والے. والخطا، اور خطا، والاکراہ، اور اکراہ یعنی زبردستی، والنسیان، اور بھول، اسقطہ، گرا دیا اس کو، معبود الرحمن، ہمارے معبود نے جو کہ رحمان ہے. لیکن مع الاطلاف، تلف کرنے کے ساتھ، یثبت البدل، بدل ثابت ہوتا ہے. وینتفی التعصیم عنہ، اور نفی ہوتی ہے گناہگار ہونے کی اس سے، والزلل، اور زلل کی یعنی پھسلنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک.